الف لام را تلک آیات الکتاب و قرآن مبین یہ اللہ کی کتاب اور روشن قرآن کی آیتیں ہیں۔ ربما یود الذین کفروا، ایک وقت آئے گا کہ کافر لوگ تمنا کریں گے، لو کانوا مسلمین، کہ کاش وہ مسلمان ہوتے۔ ذرہم یاکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون، آپ ان کو چھوڑ دیں اسی حالت میں کہ وہ کھا لیں، مزے اڑا لیں اور خیالی امیدیں جنہوں نے باندھی ہیں وہ باندھ لیں، پس جلد ہی وہ جان لیں گے۔ وما اہلکنا من قریۃ الا ولہا کتاب معلوم، اور ہم نے کسی بھی بستی کو جس کو بھی ہم نے ہلاک کیا اس وقت تک کہ ہم نے یعنی تک نہیں کیا جب تک کہ ہم نے ایک وقت معین لکھا ہوا تھا، اس سے پہلے ہم نے اس کو ہلاک نہیں کیا۔ ما تسبق من امت اجلہا، کوئی امت بھی اپنے وقت سے پہلے آگے نہ بڑھی، وما یستأخرون، اور نہ پیچھے جا سکی، یعنی اپنا جو ان کا وقت تھا اس سے آگے پیچھے نہیں کوئی بھی امت ہو سکی۔ وقالو، اور یہ لوگ کہتے ہیں، یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، اے وہ شخص جس پر کہ یہ ذکر نازل ہوا ہے تو مجنون ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ مجنون دیوانہ کہتے تھے۔ لو ما تأتینا بالملائکۃ ان کنت من الصادقین، اگر تم واقعی سچے ہو تو ہمارے پاس فرشتوں کو کیوں نہیں لے آتے۔ آیت نمبر 8، ما ننزل الملائکۃ الا بالحق، اور اللہ فرماتے ہیں کہ ہم فرشتوں کو اتارتے ہیں تو برحق فیصلہ دے کر اتارتے ہیں۔ وما کانوا اذا منظرین، اور پھر اس وقت ایسا ہو جائے تو مہلت نہیں ملتی، یعنی یہ جن فرشتوں کے آنے کا مطالبہ کر رہے ہیں تو اگر فرشتے آ جاتے ہیں نا تو پھر انہیں مہلت کوئی نہیں ملے گی۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، یہ ذکر جو آپ ان کو پڑھ کر سنا رہے ہیں یہ ہم نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ، اور حقیقت یہ ہے کہ اے پیغمبر ہم نے آپ سے پچھلی قوموں کے بھی مختلف گروہوں میں اپنے پیغمبر بھیجے تھے۔ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور جب بھی کوئی رسول آتا تو یہ لوگ اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ، اسی طرح یہ بات ہم مجرموں کے دلوں میں داخل کر دیتے ہیں، یعنی کہ جیسے یہ آج آپ کو جھٹلا رہے ہیں تو پرانے جو مجرم لوگ تھے وہ بھی جھٹلاتے تھے اپنے رسولوں کو۔ لا یؤمنون بہ، وہ رسولوں پر ایمان نہیں لاتے تھے۔ وقد خلت سنت الاولین، اور یہی طریقہ پچھلے لوگوں کا چلا آ رہا ہے۔ ولو فتحنا علیہم بابا من السماء، اور اگر ہم کھول دیتے آسمان سے دروازے، فظلوا فیہ یارجون، اور یہ دن کی روشنی میں اس میں چڑھتے بھی چلے جائیں، یعنی کہ اتنی بڑی نشانی بھی انہیں دکھا دینا کہ آسمان کا دروازہ کھل گیا اور یہ لوگ دن کی روشنی میں اسے دیکھ رہے ہیں اور اوپر چڑھتے بھی جا رہے ہیں، تو پھر بھی کیا کہیں گے؟ لقالوا انما سکرت ابصارنا، تو یہ لوگ تب بھی یہی کہیں گے کہ ہماری نظریں بند کر دی گئی ہیں، ہماری نظر بندی کر دی گئی ہے۔ بل نحن قوم مسحورون، بلکہ ہم پر تو جادو کر دیا گیا ہے۔ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، اور ہم نے آسمان میں بہت سے برج بنائے ہیں، یہ برج اصل میں قلعے کو کہتے ہیں، تو مفسرین کہتے ہیں کہ یہ جو ستارے ہیں ان سے یہ مراد ہے کہ آسمانوں سے، ستاروں سے سجا ہوا آسمان جو نظر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا ہے، اور ہم نے اس کو دیکھنے والوں کے لیے مزین کر دیا، یعنی آسمان ایسا کوئی ویران سا نہیں ہے بلکہ خوبصورت ہے۔ دن میں سورج چمک رہا ہوتا ہے، رات میں ستارے چمک رہے ہوتے ہیں، چاند چمک رہا ہوتا ہے، تو اللہ نے اس کو مزین کر دیا ہے۔ وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ، اور اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو ہر مردود شیطان سے محفوظ رکھا ہے، آسمان کو کوئی مردود شیطان آسمان کی طرف نہیں چڑھ سکتا۔ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُّبِينٌ، مگر یہ کہ کوئی چوری چھپے سننے والا ہو تو اس کو پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ روشن شعلہ شہاب ثاقب جو ہوتا ہے وہ اس کو مارا جاتا ہے۔ یہ آسمان پر جو چڑھتے تھے وہ کون چڑھتے تھے؟ یہ شیطان، جن جو تھے، کیونکہ جنوں کو اللہ نے اڑنے کی طاقت دی ہے اور وہ بلندی تک جا سکتے ہیں، آسمان تک وہ جا سکتے ہیں۔ تو پہلے یہ ہوتا تھا کہ جو شیاطین جن ہوتے تھے وہ آسمان کی خبریں لانے کے لیے نا، آسمان سے سنگن لینے کے لیے
اوپر چڑھ جاتے تھے، وہ پہلے آسمان کے قریب قریب ہو جاتے تھے۔ تو جب اللہ کا کوئی حکم نازل ہوتا تھا تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے جب حکم بھیجتے تھے تو فرشتے اگر وہاں پر کوئی بات کر رہے ہوتے تھے کہ تمہارے رب نے یہ حکم دیا ہے، تو یہ بھی سنگن لے آتے، کوئی ایک آدھی بات ان کے کان میں پڑ جاتی تو لا کے یہ پھر اپنے یہاں کے جو انسانی شیطان ہوتے تھے، کاہن وغیرہ نجومی، ان کو بتا دیتے، اور وہ ان کی کوئی بات اگر سچ نکل آتی تو لوگ ان پر ایمان رکھتے کہ یہ کاہن، یہ نجومی جو ہیں یہ سچ بتاتے ہیں ہمیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب ایسا نہیں ہے۔ جب سے یہ قرآن پاک نازل ہونا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے ساتھ ہی اللہ پاک نے یہ شیطانوں کے سے اس آسمان کو محفوظ کر دیا، ہر قسم کے شیطان سے۔ اگر کوئی اب اوپر چڑھنے کی کوشش کرتا ہے تو اسے ایک شعلہ وہاں سے فرشتے جو ہیں مارتے ہیں اور وہ نیچے گر جاتا ہے۔ تو یہ جیسے ہم لوگ اپنی زبان میں کہتے ہیں نا ستارہ ٹوٹا ہے، تو کوئی کبھی کبھی نظر آتا ہوگا، پہلے لوگ چھتوں پر سوتے تھے تو آسمان پر نگاہ پڑتی تھی تو کبھی نظر آتا تھا کہ کوئی چیز ہے جو گر رہی ہے، روشن روشن سی کوئی چیز ہے نیچے گر رہی ہے۔ اب تو خیر یہ باتیں کوئی بھی نہیں دیکھتا، سارے لوگ اپنے گھروں میں اے سی لگا کے سوتے ہیں، تو کوئی بھی نہیں، کسی کو بھی نہیں پتا کہ آسمان میں کیا ہو رہا ہے، ستارے چمک رہے ہیں نہیں چمک رہے، اندھیرا ہوا ہوا ہے، بادل ہوئے میں، کچھ بھی نہیں پتا ہوتا۔ تو پہلے یہ سب چیزیں انسان خود بھی مشاہدہ کر سکتا تھا۔ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا، اللہ فرماتے ہیں کہ زمین کو ہم نے کھینچ کے پھیلا دیا۔ وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ، اور ہم نے اس کو جمانے کے لیے کہ زمین جو ہے تمہارے بوجھ سے جھک نہ جائے، ایک لیول پر رہے، ہلے نہیں، ہم نے اس میں پہاڑ جما دیے۔ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ، اور ہم نے ساری قسم کی چیزیں، ہر قسم کی نباتات ہم نے توازن کے ساتھ زمین میں اگا دی۔ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَاشِشَ، اور ہم نے اس میں تمہارے لیے معاش، روزی کے سامان پیدا کیے۔ وَمَن لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، اور وہ مخلوقات کے لیے بھی، یعنی تمہارے لیے بھی اللہ نے روزی کا سامان پیدا کیا، اور وہ مخلوقات جن کو تم رزق نہیں دیتے ان کے لیے بھی اللہ نے رزق پیدا کیا۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، اور کوئی ضرورت کی ایسی چیز نہیں ہے جس کے ہمارے پاس خزانے موجود نہ ہوں۔ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدْرٍ مَعْلُومٍ، اور ہم اس کو ایک معین مقدار میں اتارتے ہیں۔ یعنی اللہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس سارے خزانے موجود ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ جی آبادی بڑھ گئی ہے تو رزق ختم ہو گیا، تو اناج ختم ہو گیا، تو زمینیں ختم ہو گئی ہیں، اور یہ اتنے لوگ پیدا ہو گئے تو یہ کھائیں گے کہاں سے، اور پانی ختم ہو جائے گا تو پئیں گے کہاں سے، پانی خشک ہو گیا، کنویں خشک ہو گئے، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ پاک کہتے ہیں کہ ہمارے پاس سب کے خزانے ہیں، جب تک اللہ نے زندہ رکھنا ہے، روزی کے خزانے بھی اللہ کے پاس ہیں، پانی کے خزانے بھی ہیں۔ اللہ نے، آپ گلیشیئرز کو دیکھیں تو کبھی آپ کہہ ہی نہیں سکتے کہ ہمارا پانی ختم ہو جائے گا، کیونکہ میرا کہنے کا یہ مطلب نہیں کہ ہم پانی کو ضائع کریں، لیکن یہ بات بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کے لیے پانی کے خزانے بھی زمین میں رکھے ہیں۔ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے ہواؤں کو بھیجا، وہ بادلوں کو اٹھاتی ہیں، پھر فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، پھر ہم آسمان سے پانی کو نازل کرتے ہیں، فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ، پھر ہم اس سے، آسمان سے جو پانی آتا ہے اس سے ہم تم کو سیراب کرتے ہیں، اور زمین جو ہے وہ پانی کو جذب کر لیتی ہے جب بارش ہوتی ہے، تو وہ جو پانی جذب ہوتا ہے وہ نیچے کتنی تہوں میں جاتا ہے، ان تہوں میں جا کے وہ نتھر کے صاف ہو جاتا ہے، اور یہ بھی نہیں ہے کہ پانی اتنا نیچے چلے جائے کہ وہ غائب ہی ہو جائے، ایسا بھی نہیں ہے، ایک ایسی حد ہے، ایک ایسی لمٹ ہے جہاں جا کر پانی نے رکنا ہوتا ہے، کیونکہ آپ جو تیل نکلتا ہے زمین سے، جو گیس نکلتی ہے، جو سونے اور چاندی اور معدنیات نکلتے ہیں، وہ بھی زمین میں ہی ہیں۔ تو اللہ پاک نے ہر ایک کی ایک حد بنائی ہے کہ پانی نے کس حد تک جا کے رکنا ہے، اور وہ وہاں تک جا کے رکتا ہے جہاں اللہ نے اسے نتھار کر صاف کر دیا، میٹھا پینے والا بنا دیا۔ اس کے آگے وہ چلا گیا تو وہ غائب ہو جائے گا، وہ تو پھر کبھی ملے گا ہی نہیں ہمیں۔ تو جو ہمیں ملنے والا پانی ہوتا ہے اس کے لیے الگ تہہ بنائی گئی ہے زمین کے اندر، اس کی الگ حد ہے کہ اس نے وہیں پر جانا ہے، اور باقی جو چیزیں ہیں تیل وغیرہ ان کی الگ حدود ہیں، انہوں نے وہاں پر جانے۔ تو یہ اللہ کے اندازے ہیں، ایسے خزانے ہیں جن کو ہم تلاش کر رہے ہیں، اتنی ہیوی مشینریاں لگا کے تلاش کر رہے ہیں، اور اللہ نے پتہ نہیں نہ کتنے اور دفن کیے ہوئے ہیں۔
وما انتم لہو بخازنین، اللہ فرماتے ہیں تمہارے بس میں نہیں ہے کہ تم ان ذخیروں کو سنبھال کے رکھ سکو، یہ اللہ نے سنبھالے ہوئے ہیں۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، ہم ہی زندگی دیتے ہیں اور ہم ہی موت دیتے ہیں اور ہم ہی وارث ہیں۔ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ، اور ہم جانتے ہیں جو تم سے پہلے آگے لوگ گزر چکے ہیں۔ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ، اور ہم تمہارے بعد کے آنے والوں کو بھی جانتے ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ، تمہارے سے پہلے گزرے ہوئے لوگ اور تمہارے سے بعد آنے والے لوگ ساروں کو تمہارا رب اکٹھا کر لے گا۔ انہ حکیم علیم، بے شک وہ حکیم بھی ہے، حکمت والا بھی ہے اور خوب جاننے والا ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ، اور البتہ تحقیق ہم نے تو انسان کو پیدا کیا سڑے ہوئے گارے کی کھنکھناتی ہوئی مٹی سے۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کی جو تخلیق ہے وہ مٹی سے ہوئی ہے، لیکن مٹی کے مختلف سٹیجز ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ جیسے ابھی گوندی اور ابھی آدم کو بنا دیا، ایسا نہیں ہے۔ اللہ پاک نے مٹی کو پہلے لیا تھا، اس کو گوندا، گوند کے پانی میں جیسے گھولتے ہیں، گھول کے گوند کے اس کو چھوڑ دیا، اس پر ایک زمانہ گزرا اور پھر اس مٹی میں بدبو پیدا ہو گئی، تو وہ ہے سلسال، یعنی کہ اللہ پاک نے ہمیں مسنون، ایسی مٹی جس میں بدبو پیدا ہو جائے۔ اس کے بعد اس مٹی سے وہ جو گارا سا جو بنا، اس سے اللہ پاک نے بنایا انسان کو۔ پھر جب وہ انسان کو بنایا تو وہ اسے پتلا بنایا، اسے پھر چھوڑ دیا، اب وہ سوکھ گیا جیسے آپ مٹی کا کوئی برتن لیں اور اسے بجائیں تو وہ بجتا ہے نا، تو اللہ پاک نے اسی طریقے سے وہ اس کو وہ خالی تھا جسم آدم علیہ السلام کا، تو وہ ایسے تھا جیسے کہ کھنکھناتی ہوئی مٹی۔ تو یہ تیسری جو آخری جو سٹیج تھی وہ یہ تھی کہ وہ سوکھ گئی مٹی اور وہ بجتی تھی، اس کے بعد اللہ نے ان کے اندر روح ڈالی۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تم وہ وقت یاد کرو کہ جب اللہ نے انسان کو سڑے ہوئے گارے کی کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا۔ والجان خلقناہ من قبل من نار السموم، اور اس کو جنوں کو اللہ نے اس سے پہلے، آدم علیہ السلام سے پہلے جنوں کی تخلیق ہوئی ہے، تو اس سے پہلے جنوں کو اللہ نے آگ کی لو سے پیدا کیا۔ آگ کے اندر جو ایک لو ہوتی ہے نا، جو اس کی اوپر اٹھ رہی ہوتی ہے، اوپر کو جب آگ اٹھتی ہے تو اس کی ایک حرارت جو ہوتی ہے وہ لو، اس سے جنوں کو اللہ کہتے ہیں پیدا کیا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور پھر اللہ نے فرشتوں سے کہا، انی خالقم بشرم من صلصال من حمإ مسنون، بے شک میں سڑے ہوئے گارے کی کھنکھناتی مٹی سے بشر بنانے والا ہوں۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، پس جب میں اس کو بنا لوں، پوری طرح بنا لوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، پھر میں اس میں اپنی روح پھونک دوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو تم سب اس کے آگے سجدے میں گر جانا۔ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، تو اللہ فرماتے ہیں کہ میرے اس حکم کی وجہ سے تمام فرشتوں نے سجدہ کر لیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، ابلیس نے سجدہ نہ کیا۔ ابا، اس نے انکار کیا، ان یکون مع الساجدین، اس بات سے انکار کیا کہ وہ سجدہ کرنے والوں کے ساتھ شامل ہو۔ قال، اللہ نے کہا، یا ابلیس ما لکا، اے ابلیس تجھے کیا ہوا، اللہ تکون مع الساجدین، کہ تو سجدہ کرنے والوں میں شامل نہیں ہوا۔ قال، کہنے لگا، لم اکن لاسجد لبشر، مجھے یہ زیب نہیں دیتا، میری یہ شان کے لائق نہیں ہے کہ میں کسی بشر کو سجدہ کروں۔ خلقتہ من صلصال من حمإ مسنون، تو نے تو اس کو سڑے ہوئے گارے کی کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا۔ قال، اللہ نے کہا، فخرج، نکل جا، منہا، اس میں سے، فإنک رجیم، بے شک تو مردود ہے، یعنی تو یہاں جو جنت میں تجھے مقام دیا گیا، یہاں سے نکل، تجھے میں نے مردود کر دیا، رد کر دیا۔ وإن علیک اللعنۃ، اور تجھ پر لعنت ہے، الی یوم الدین، قیامت کے دن تک تجھ پر لعنت ڈال دی گئی ہے۔ اب یہ ہے سزا سجدہ نہ کرنے کی، اللہ کا حکم نہ ماننے کی۔ کہتے ہیں نا کہ ایک سجدہ نہ کرنے سے جو ہے شیطان، وہ ایک سجدہ گیا مارا شیطان ایک سجدے کے نہ کرنے سے، تو 100 بار جو اس نے سجدے میں سر مارا تو کیا مارا، تو 100 برس تک وہ عبادت کرتا رہا تو اس کا کیا فائدہ ہوا؟ وہ عبادت جو تھی اس کی، وہ اس کے اندر تکبر پیدا کر گئی،
وہ عبادت خالص نہیں تھی۔ اگر وہ اللہ کی عاجزی میں، اللہ کی محبت میں وہ عبادت کر رہا ہوتا تو تب اس کی قدر پڑتی۔ وہ اس کے درمیان، اس کے اندر کوئی فخر، کوئی غرور آ گیا کہ میں تو بڑا ہی عابد زاہد ہوں، اس وجہ سے وہ تکبر ہی اس کو لے ڈوبا۔ تو اب اللہ پاک نے جب اسے کہا تو نکل جا، تجھ پر لعنت ڈال دی گئی ہے، تو اب وہ کہنے لگا قال ربی فانظرنی الی یوم یبعثون، اے رب میرے کہ مجھ کو نا جو اٹھایا جانا ہے نا لوگوں کا، اسے شیطان کا اس بات پر ایمان ہے کہ اللہ پاک نے ایک دن ساروں کو اٹھانا ہے موت کے بعد، تو وہ کہتا ہے مجھے اس وقت تک کے لیے مہلت دے دے۔ قال، اللہ نے کہا فإنک من المنظرین، ٹھیک ہے تجھے مہلت دے دی گئی، الی یوم الوقت المعلوم، ایک معلوم وقت جو ہے اللہ کو معلوم ہے، قیامت کا وقت، اس وقت تک کے لیے۔ قال، کہنے لگا رب بما اغویتنی، قسم کھاتا ہوں میں کہ بما اغویتنی، کہ تو نے اس کی وجہ سے مجھے گمراہ کیا، یہ آدم کی وجہ سے تو نے مجھے گمراہ کیا، لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، اب میں زمین میں دلکشی پیدا کروں گا ان کے لیے، کہ ان کے زمین میں ایسی دلکشی پیدا کروں گا کہ یہ اسی میں کھو جائیں گے، وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اور میں ان ساروں کو گمراہ کروں گا، آدم کی اولاد کو، اب میں ان کے پیچھے لگوں گا، الا عبادک منہم المخلصین، مگر جو تیرے مخلص بندے ہوں گے۔ قال، اللہ نے کہا ھذا صراط علی مستقیم، یہ وہ سیدھا راستہ ہے جو مجھ تک پہنچتا ہے، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، بے شک جو میرے بندے ہوں گے اس پر تیرا داؤ نہیں چلے گا، الا من اتبعک من الغاوین، مگر وہ جو گمراہ ہو کر تیری پیروی کر لیں، وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، تو جو جہنم ہے وہ ان ساروں کا ٹھکانہ ہوگی، جو یعنی تیری پیروی کریں گے ان سب کا ٹھکانہ جہنم ہوگی۔ لہا سبعۃ ابواب، جہنم کے 7 دروازے ہیں، لکل باب منہم جزء مقسوم، اور ہر دروازے میں داخلے کے لیے دوزخیوں کو بانٹ دیا گیا ہے، یعنی اللہ پاک نے جو دروازے بنائے اس میں پھر رکھا، ان کے نام رکھے ہیں کہ یہاں سے فلاں بدکار داخل ہوگا، یہاں سے فلاں گناہ گار داخل ہوگا، یہاں سے فلاں، یعنی اللہ کہتے ہیں ہر دروازے کو ان لوگوں کے درمیان بانٹ دیا گیا ہے۔ ان المتقین، اب یہاں پر ان کا ذکر ختم ہوا دوزخیوں کا، تو اللہ پاک جنتیوں کا ذکر کر رہے ہیں۔ ان المتقین فی جنات وعیون، اور اب جو شیطان کی پیروی نہیں کریں گے، سیدھے راستے پر چلیں گے متقین، ان کے لیے اللہ پاک فرماتے ہیں جنت ہیں، چشمے ہیں، ادخلوہا، وہ اس میں داخل ہوں گے، بسلام آمنین، اور سلامتی کے ساتھ، امن کے ساتھ۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہم انا نسألک رضاک والجنہ ونعوذ بک من سخطک وغضبک والنار، آمین ثم آمین۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب وہ داخل ہوں گے امن کے ساتھ، وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، تو ہم جنتیوں کے سینوں سے رنجشیں کھینچ کر باہر نکال دیں گے ان کے دلوں میں، یعنی جو جنتی آپس میں دنیا میں اگر کسی کے دل میں کسی کے بارے میں کوئی رنجش ہوگی تو ہم ان کے سینوں سے نکال دیں گے، ان کے دلوں کو بالکل پاک صاف کر دیں گے۔ علی سرر متقابلین، وہ آمنے سامنے اونچی نشستوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ اب ہمارے دلوں میں کوئی رنجش رہ جاتی ہے، اپنے بہن بھائیوں کے سگوں کے درمیان بھی آ جاتی ہے، بظاہر تو ہم خوش ہوتے ہیں لیکن کوئی نہ کوئی رنجش اگر دل میں ہے نا تو جنت میں نہیں بندہ جا سکے گا جب تک کہ اللہ تعالیٰ دلوں سے وہ رنجش نکال کے دلوں کو صاف نہیں کر سکیں گے۔ تو پھر اللہ فرماتے ہیں جب وہ آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے نا، لا یمسہم فیہا نصب وما ہم منہا بمخرجین، نہ کوئی تھکن ان کے پاس آئے گی اور نہ ان کو وہاں سے نکالا جائے گا۔ انسان کتنا بھی آرام دہ نشست پر بیٹھا ہو، وہ بیٹھے بیٹھے بھی تھک جاتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ کوئی تھکن وہاں نہیں ہونی۔ نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو بتا دو کہ میں تو بڑا ہی معاف فرمانے والا مہربان ہوں۔ تو ایسا مہربان رب چھوڑ کر ہم کہاں جاتے ہیں؟ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، اور بے شک میرا عذاب بھی بڑا سخت دردناک عذاب ہے۔ وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ ابراہیم، اور ان لوگوں کو ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کی خبر دو۔ اِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا، جب وہ مہمان ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تو انہوں نے کہا کہ سلام ہو۔ قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ، ابراہیم علیہ السلام ان سے ذرا تھوڑا سا ڈرے، کہنے لگے کہ ہمیں تو آپ سے ڈر لگ رہا ہے، کیونکہ اجنبی تھے نا، تو اور جب
فوراً نہیں ڈرے تھے، فوراً تو انہوں نے بٹھایا ان کو، اور بٹھانے کے بعد مہمان نوازی کے لیے بھاگے اور ایک بچڑا بھنا ہوا لا کر ان کے سامنے رکھ دیا۔ لیکن وہ تو فرشتے تھے، وہ کیسے کھاتے؟ انہوں نے جب کھانے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھائے تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ مجھے تو آپ سے ڈر لگ رہا ہے کہ آپ لوگ کھانا نہیں کھا رہے، تو یعنی کہ آپ وہ نہیں ہیں، ہمارے دوست نہیں ہیں کوئی۔ وہ یہ اس وقت یہی پہچان ہوتی تھی کہ جو شخص کسی کو نقصان پہنچانے آتا تھا وہ اس کے گھر کا کھانا نہیں کھاتا تھا۔ قالو، فرشتے کہنے لگے، لا توجل، آپ ڈریے نہیں، انا نبشرک بغلام علیم، ہم تو آپ کو ایک بڑے علم والے بیٹے کی خوشخبری دینے آئے ہیں۔ اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ یہ ہے بشارت اسحاق علیہ السلام کی۔ اسحاق علیہ السلام کے لیے اللہ پاک نے جو بشارت دی ہے وہ بغلام علیم، ایک علم والے بیٹے کی۔ اور جب اسماعیل علیہ السلام کی بشارت آئی ہے تو وہاں نام آتا ہے بغلام حلیم، تحمل والے بردبار بیٹے کی۔ تو یہ فرق ہے دونوں بیٹوں میں۔ اسماعیل علیہ السلام سے اللہ نے کتنی قربانیاں لیں، تو انہوں نے کتنی برداشت کی، تو ان کے لیے حلیم کا لفظ ہے، تو اسحاق علیہ السلام کے لیے علیم کا لفظ ہے۔ قال ابشرتمونی علی ام مسنی الکبر فبما تبشرون، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا تم مجھے اس حالت میں خوشخبری دے رہے ہو جبکہ مجھ پر بڑھاپا چھا چکا ہے؟ پھر کس بنیاد پر تم مجھے خوشخبری دے رہے ہو؟ یعنی کہ میں اتنا بوڑھا ہوں تو میں تو بچہ پیدا کرنے کے قابل نہیں ہوں، تو کس بنیاد پر تم مجھے خوشخبری دے رہے ہو؟ قالو، کہنے لگے، بشرناک بالحق، یہ آپ کو سچی خوشخبری ہم دے رہے ہیں، فلا تکم من القانتین، آپ ان لوگوں میں شامل نہ ہوں جو نا امید ہو جاتے ہیں۔ قال، ابراہیم علیہ السلام نے کہا، وَمَن یقنتُ، اور کون نا امید ہوتا ہے، مایوس ہوتا ہے، من رحمت ربہ، اپنے رب کی رحمت سے، الا الضالون، سوائے گمراہوں کے۔ وہ کہتے ہیں میں اپنے رب کی رحمت سے مایوس نہیں ہوں، کیونکہ گمراہ لوگ ہوتے ہیں جو مایوس ہوتے ہیں، لیکن وہ ان کو تعجب ہو رہا ہے۔ قال فما خطبکم ایھا المرسلون، اب جب ان کو تسلی مل گئی تو ان کو پتہ تھا کہ یہ فرشتے خالی خوشخبری ہی دینے نہیں آئے، یہ کچھ اور بھی مہم پر آئے ہیں، تو کہنے لگے کہ اے فرشتوں، تمہاری اور مہم کیا ہے؟ قالو، کہنے لگے، فرشتے کہنے لگے، انا ارسلنا الی قوم مجرمین، ہمیں ایک مجرم قوم کی طرف بھیجا گیا ہے، الا آل لوط، مگر یہ کہ لوط کے گھر والے، انا لمنجوہم اجمعین، ہم ان سب کو نجات دے دیں گے، یعنی بچا لیں گے۔ یہ دو اس وقت ایک ہی زمانے میں دو پیغمبر تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ شام اور فلسطین کے علاقے میں تھے، اور حضرت لوط جو حضرت ابراہیم کے ہی بھتیجے تھے وہ مدین کے علاقے میں تھے۔ تو وہاں پر ان کی قوم جو تھی وہ جس بدفعلی میں مبتلا تھی، تو ان کے عذاب کے لیے یہ فرشتے آئے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ لوط کے گھر والوں کو ہم بچا لیں گے، باقی جو ہیں سب لوگوں پر عذاب آئے گا، الا امرأتہ قدرنا، مگر اس کی بیوی، یعنی لوط علیہ السلام کی بیوی بھی چونکہ مجرم قوم میں شامل تھی، وہ کیا کرتی تھی کہ لوط علیہ السلام کی خبریں جو تھی نا اپنی قوم کو جا کر دیا کرتی تھی۔ تو اب بھی ایسا ہی ہوا تھا، جب لوط علیہ السلام کے پاس یہ فرشتے مہمان بن کر آئے تو بیوی دوڑی دوڑی گئی ہے، جا کے قوم کو بتا کے آئی ہے کہ ہمارے گھر مہمان آئے، تو اللہ پاک نے فرشتوں نے کہا کہ آپ کی بیوی جو ہے نا وہ بھی پیچھے رہنے والوں میں سے ہوگی، انہا لمن الغابرین، وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے۔ فلما جاء آل لوط المرسلین، پھر جب یہی فرشتے مرسلون، پھر جب یہی فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس آ گئے، ان کی قوم کے پاس آئے، یعنی آل لوط کا مطلب لوط کے گھر والوں کے پاس، قال، کہا، انکم قوم منکرون، لوط علیہ السلام بھی چونکہ فرسٹ ٹائم ان کو دیکھ رہے تھے، وہ انسانی شکل میں تھے اور نہایت خوبصورت نوجوان تھے وہ، تو لوط علیہ السلام کہنے لگے کہ مجھے تو آپ اجنبی معلوم ہوتے ہیں۔ قالو، کہنے لگے، بل جئناک بما کانوا فیہ یمترون، ہم آپ کے پاس وہ چیز لے آئے ہیں جس میں یہ لوگ شک کرتے تھے، وآتیناک بالحق وانا لصادقون، اور ہم آپ کے پاس اٹل فیصلہ لے آئے ہیں اور بے شک ہم سچے ہیں۔ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، پس آپ اپنے گھر والوں کو لے کر رات کے کسی حصے میں نکل جائیں، وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ، اور آپ خود ان کے پیچھے پیچھے چلیے، اپنے ماننے والے جو ہیں مومن، جو لوگ آپ پر ایمان لائے ہیں، ان کو لے کر نکلیں گے تو خود آپ ان کے پیچھے چلیں اور ان کو آگے چلائیں۔ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ، اور کوئی بھی شخص
پیچھے مڑ کر نہ دیکھے۔ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ، اور وہاں چلے جائیں جہاں کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے۔ وَقَضَيْنَا، اور ہم نے فیصلہ کر دیا ہے، إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرُ، یہ جو ہے ہم نے لوط تک اپنا فیصلہ پہنچا دیا کہ یہ فیصلہ کب ہوگا، ان دابر ہؤلاء مقطوع مصبحین، کہ صبح ہوتے ہی ان بستی والوں کی جڑ کاٹ دی جائے گی۔ وجاء اہل المدینتی، یہ تو ابھی خبریں دی ہیں فرشتوں نے لوط علیہ السلام کو، تو ادھر شہر والے جو ہیں وہ بڑے یستبشرون، خوش خوش آئے لوط علیہ السلام کے پاس کہ یہاں پر جو لڑکے آئے ہیں ہمیں ان سے بدفعلی کا موقع ملے گا، اور وہ لوط علیہ السلام کے ساتھ کہ گھر پہنچ گئے تو لوط علیہ السلام تو پریشان ہو گئے، کہنے لگے قال ان هؤلاء ضیفی، لوگوں سے کہنے لگے کہ یہ میرے مہمان ہیں، فلا تفضحون، تو تم مجھے ان کے سامنے رسوا نہ کرو، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، ولا تخزونی، اور تم مجھے رسوا نہ کرو۔ قالوا، وہ لوگ کہنے لگے اولم ننہک عن العالمین، کیا ہم نے تمہیں سارے جہان کی ذمہ لینے سے منع نہیں کیا؟ یعنی بستی والے اتنے بدمست ہو رہے تھے، انہیں تمیز ہی نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا بات کر رہے ہیں، تو لوط کو کہتے ہیں کہ تم نے سارے لوگوں کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے، ہم نے تمہیں منع نہیں کیا کہ تم ہر ایک کا ذمہ نہ لیا کرو۔ قال، کہنے لگے لوط علیہ السلام ہؤلاء بناتی، یہ میری بیٹیاں ہیں، ان کنتم فاعلین، اگر تم یعنی چاہتے ہو، اپنی خواہش پوری کرنا چاہتے ہو تو خواتین سے کرو۔ لعمرک، اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کی قسم کھا کے کہتے ہیں کہ اے پیغمبر آپ کی عمر کی قسم، انہم لفی سکراتہم یعمہون، کہ وہ لوگ اپنی بدمستی میں اندھے ہو رہے تھے۔ یعنی آپ خود اندازہ کریں، آپ کا کوئی مہمان بیٹھا اور کوئی آ کے آپ کے ساتھ اس طرح بدتمیزی سے بات کر دے، کچھ کر دے، تو کتنی رسوائی ہوتی ہے۔ تو ان لوگوں نے کتنے برے طریقے سے حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ بات کی، تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ اتنے اندھے ہو رہے تھے بدمستی میں کہ انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم کھا کے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وہ اپنے نشے میں اندھے ہو رہے تھے۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ، پھر کیا ہوا، اللہ پاک نے سورج نکلتے ہی ایک چنگھاڑ وہاں پر آئی فرشتہ جبرائیل کی، اس چنگھاڑ نے ان کو پکڑ لیا۔ فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا، پھر ہم نے اس زمین کو تہ و بالا کر کے رکھ دیا، اوپر کا حصہ نیچے اور نیچے کا اوپر۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، اور ہم نے ان پر پکی مٹی کے پتھروں کی بارش برسا دی۔ 3 عذاب آئے ہیں قوم لوط پر۔ سب سے پہلے ایک چیخ چنگھاڑ آئی، اس چنگھاڑ کا جو اثر ہے کہ دل ہی پھٹ گئے، کلیجے ہی پھٹ گئے۔ اس کے بعد اللہ نے اس بستی کو اٹھایا، جبرائیل علیہ السلام نے اس بستی کو اٹھایا، اوپر لے گئے، اوندا کر کے نیچے پھینک دیا، اس کے بعد پتھروں کی بارش برسا دی اس بستی پر۔ ان فی ذالک لآیات للمتوسمین، بے شک اس سارے واقعے میں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو عبرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ، اور یہ بستیاں ایک ایسے راستے پر واقع ہیں جن پر لوگ چلتے ہیں، یعنی یہ جو ان کی قوم لوط کی جو بستی ہے یہ ابھی بھی لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ ان فی ذالک لآیات للمؤمنین، بے شک اس میں نشانیاں ہیں مومنوں کے لیے، اب ایمان والوں کے لیے بڑی عبرت ہے۔ وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ، اور ایکا کے باشندے بھی بڑے ظالم تھے۔ ایکا جو ہے، ایکا یہ ہے کہ گھنا جنگل کو کہتے ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام جس قوم کی طرف بھیجے گئے تھے وہ ایسے ہی گھنے جنگل کے پاس واقع تھی، تو بعض مفسرین نے اس بستی کا نام مدین بتایا ہے، اور کہتے ہیں کہ مدین اور ایکا ایک ہی بستی کے 2 نام ہیں، لیکن بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ بھی بستی الگ ہے، ایکا اس کی طرف بھی حضرت شعیب علیہ السلام بھیجے گئے تھے، اور مدین الگ بستی ہے۔ تو اب اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وہ لوگ بھی بڑے ظالم تھے۔ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ، ہم نے ان سے بھی انتقام لیا۔ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُّبِينٍ، اور یہ جو ہے نا دونوں بستیاں یہ بھی کھلی شاہراہوں پر واقع ہیں۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، اور ہجر کے باشندوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا تھا۔ وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، اور ہم نے ان کو اپنی نشانیاں دیں تو انہوں نے منہ موڑ لیا۔ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ، اور وہ لوگ جو تھے ہجر والے جو تھے وہ پہاڑوں کو تراش تراش کر بے خوف و خطر مکان بنایا کرتے تھے۔ یہ جو
سمود کے جو لوگ تھے وہ بھی پہاڑوں میں گھر بناتے تھے تراش تراش کر، تو کچھ کہتے ہیں کہ یہ انہی کے دو نام ہیں۔ اور بہرحال اگر یہ الگ بھی قوم ہو تو اس کے پاس بھی یہ آرکیٹیکٹ قسم کے لوگ تھے جو کہ پہاڑوں کو تراش لیتے تھے۔ آج آپ کو کتنی زیادہ پہاڑوں کو تراشنے کے لیے مشینری کی ضرورت ہے، یہ بغیر مشین کے اپنے ہاتھوں سے تراشتے تھے۔ فَأَخَذَتْهُمْ مُصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ، تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ سارے جو تھے نہ ماننے والے تھے، روگردان تھے، تو ان کو ایک چنگھاڑ نے آ پکڑا۔ فما اغنا عنہم ما کانوا یکسبون، اور جو کچھ یہ بناتے تھے نا، جو بھی کچھ کام کرتے تھے کچھ بھی ان کے کام نہ آیا۔ وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق، اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور ان کے درمیان جو کچھ ہے اس کو ہم نے بغیر مقصد کے پیدا نہیں کیا۔ وان الساعۃ لآتیۃ فاصفح الصفح الجمیل، اور قیامت کی گھڑی تو آ کر ہی رہے گی، تو لہٰذا اے پیغمبر آپ ان کافروں سے خوبصورتی والا درگزر کرو۔ ان ربک هو الخلاق العلیم، بے شک آپ کا رب ہی سب کو پیدا کرنے والا اور جاننے والا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، اور ہم نے تو آپ کو 7 عظمت والی آیتیں ایسی دی ہیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں، اور عظمت والا قرآن دیا ہے۔ یہ سبع من المثانی جو ہیں 7 آیتیں بار بار پڑھی جانے والی، یہ سورہ فاتحہ کی 7 آیتیں ہیں، اور یہ سورۃ فاتحہ جو ہے یہ بار بار پڑھی جاتی ہے، ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے۔ تو اس کو اللہ پاک نے الگ نازل کیا، والقرآن العظیم، اور قرآن پاک کو الگ۔ سورہ فاتحہ اکٹھی ایک ہی بار میں نازل ہوئی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی وحی نازل ہوئی، اس کی اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس کے بعد جب کچھ عرصہ وہی بند رہی، اس کے بعد پھر جب فرشتہ جبرائیل آئے تو انہوں نے اکٹھی ہی یہ آیتیں آپ پر نازل کی تھیں۔ تو یہ وہ آیات ہیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں۔ یہ سورہ فاتحہ کا ایک نام ہے سبع مثانی۔ لا تمدن عینیک الی ما متعنا بہ، آپ اپنی آنکھیں ان پر دراز نہ کریں، آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھیں جو ہم نے ان کو ساز و سامان دے دیا ہے۔ یعنی کافروں کو جو ساز و سامان دیا گیا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کے سامان کی طرف آنکھ بھی اٹھا کر نہ دیکھیں۔ ازواجم منہم، کہ ہم نے ان کو دے دی ہیں چیزیں، مختلف مزے مزے کی چیزیں دے رکھی ہیں۔ تو ولا تحزن علیہم، اور آپ ان پر اپنا دل بھی غمگین نہ کریں۔ وخفض جناحک للمؤمنین، اور آپ مومنوں پر اپنے شفقت کے بازو پھیلا رکھیں۔ تو اسی لیے حدیث کے الفاظ کا مفہوم ہے کہ جس شخص کو اللہ پاک نے قرآن کی دولت دے دی، اب وہ اس کے بعد دنیا کے جو لوگ ہیں، دنیا کا جو ساز و سامان ہے، اس کی طرف وہ حسرت سے دیکھے یا اس طرح سے دیکھے کہ مجھے یہ چیزیں نہیں ملی، تو اس نے پھر قرآن کی نہ قدری کی۔ تو یعنی جس کے پاس قرآن ہے اسے اب باقی کسی چیز، یہ اتنی بڑی دولت ہے اب اسے کسی اور دولت کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا جتنے علماء کرام ہیں، علماء حق جو ہیں سچے، یعنی حق پرست جو علماء ہیں، وہ آپ اپنے مسجدوں کے مؤذنوں کو دیکھ لیں، مسجدوں کے جو امام ہیں ان کو دیکھ لیں، وہ تھوڑی تھوڑی تنخواہوں میں ہوتے ہیں اور لیکن خوش ہوتے ہیں، اور انہیں نہیں پرواہ ہوتی کہ آپ کی کوٹھیوں میں کیا ہے، آپ کے بنگلوں میں کیا ہے، اور وہ سائیکلوں پر بھی جا رہے ہوتے ہیں تو وہ مطمئن ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، اس لیے کہ انہیں پتہ ہے کہ قرآن کی جو دولت ہمیں ملی ہے اس کے آگے دنیا کے یہ بنگلے، گاڑیاں اور کوٹھیاں سب ہیچ ہیں۔ وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ، اور آپ ان سے کہیں کہ میں تو ڈرانے والا ہوں واضح۔ کما انزلنا علی المقتسمین، جیسا کہ ہم نے یہ جو قرآن جو ہے ہم نے جو نازل کیا ہے، ہم نے ان تفرقہ کرنے والی بستیوں پر، جیسے ہم نے پہلے کتابیں نازل کی تھیں تو انہوں نے کیا کیا، اپنی کتابوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا۔ الذین جعلوا القرآن عضین، پھر جنہوں نے اپنی پڑھی جانے والی کتاب کے ٹکڑے کر لیے تھے، یعنی یہود اور نصارہ۔ فوربک لنسألنہم اجمعین، تو تمہارے رب کی قسم ہم ان سب کو سے اکٹھا سوال کریں گے، عما کانوا یعملون، جو کچھ وہ کرتے تھے۔ فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشرکین، تو علی الاعلان یہ پیغام اللہ کا سنا دو لوگوں کو اور مشرکین سے منہ موڑ لو۔ انا کفیناک المستہزئین، بے شک ہم آپ کو ان مذاق اڑانے والوں سے بچا لیں گے، ہم آپ کے لیے کافی ہیں۔ یہ آیت جو ہے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 سال خفیہ تبلیغ کی تھی. جب خفیہ تبلیغ کے 3 سال گزر گئے تو چوتھے سال میں یہ آیت نازل ہوئی. حکم دیا گیا اللہ کی طرف سے کہ اب اعلان اپنی نبوت کا اظہار کریں. تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پہ چڑھ کے اپنی قوم کو پکارا تھا اور بتایا تھا کہ میں اللہ کا رسول ہوں. تو قولوا لا الہ الا اللہ، تم کہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تفلحو، تم کامیاب ہو جاؤ گے. تو اللہ پاک نے پہلے ہی بتا دیا کہ یہ لوگ آپ کا مذاق اڑائیں گے تو ہم آپ کے لیے کافی ہیں. الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر، یہ وہ لوگ ہیں کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ اور معبود بنا لیے ہیں. فسوف یعلمون، پس جلد ہی یہ جان لیں گے. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، اور ہمیں معلوم ہے کہ یہ جو کچھ آپ کو کہتے ہیں اس کے بارے میں آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے، یعنی آپ کو طرح طرح کے نام اور طرح طرح کے القاب دیتے ہیں تو آپ اس کے بارے میں آپ تنگی محسوس کرتے ہیں، ہمیں معلوم ہے. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، پس آپ کیا کیجئے، آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کرتے رہیں، اس کی حمد بیان کرتے رہیں. وَقُم مِّنَ السَّاجِدِينَ، اور آپ سجدہ کرنے والوں میں شامل ہو جائیں. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور اپنے رب کی بندگی کرتے رہیں یہاں تک کہ وہ وقت آ جائے جس کا آنا یقینی ہے. یعنی موت یا قیامت وہ جب تک نہیں آ جاتی تب تک آپ اللہ کی بندگی بیان کرتے رہیں.